حضرت مالک بن دینار رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مکان میں قبر کھود رکھی تھی. ہر شب اس میں اتر کر صبح تک نماز پڑھتے رہتے تھے اور کبھی کبھی لیٹ بھی جایا کرتے تھے. ان کے مریدوں نے ان سے پوچھا آپ ایسا کیوں کرتے ہیں حضرت؟ فرمایا زندگی میں ہی محسوس کرنا چاہتا ہوں کہ قبر کی سختی کیا ہوتی ہے. اپنی کمر کو اس کا عادی بنانا چاہتا ہوں کیونکہ بہرحال جانا تو یہیں پر ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ مقرر ہوئے، فاروق اعظم کی کیا بات ہے، تو آپ کا دستور تھا کہ نہ دن کو سوتے تھے نہ رات کو. اور کیا فرماتے تھے؟ فرماتے تھے کہ اگر میں رات کو سوتا ہوں تو خود کو برباد کرتا ہوں اور دن میں سوتا ہوں تو رعیت برباد ہوتی ہے. حالانکہ ان کے متعلق مجھ سے زیادہ باز پرس ہونے والی ہے. یہ فاروق اعظم نے فرمایا ہے. اور ہمارے یہاں تو حکمرانوں کی طرف سے دن رات فاروق اعظم کی مثالیں دی جاتی ہیں. ذرا یہ بھی جان لیجئے کہ وہ کیا فرماتے تھے کہ رعیت کے بارے میں مجھ سے باز پرس ہونے والی ہے. سوال و جواب ہوں گے. عوام کے بارے میں حکمرانوں سے ضرور پوچھا جائے گا، ضرور. حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ پر جب نیند کا غلبہ ہو جاتا اور آنکھ لگ جاتی تو خوفزدہ ہو کر جاگ جاتے اور فرماتے اے اللہ میں تجھ سے بہت سونے والی آنکھ، ملامت کرنے والے نفس اور نہ بھرنے والے پیٹ سے پناہ مانگتا ہوں. تو ناظرین کرام، اس خوش فہمی سے دوری کی علامت یہ ہوگی، یعنی یہ جو خوش فہمی کیا ہے؟ عبادات پر غرور. ہم تو بہت متقی ہیں جناب، بڑے نمازی ہیں، بڑے پرہیزگار ہیں. ہمارے گھروں میں آج کل ایسا ہوتا ہے کہ جب شادی کی بات چلتی ہے اور رشتے کے لیے لڑکی والے کہیں رابطہ کرتے ہیں یا لڑکے والے لڑکی والوں سے رابطہ کرتے ہیں تو ایک بڑا عجیب و غریب جملہ سننے کو ملتا ہے، بھائی یہ جو لڑکا ہے یا لڑکی ہے یہ 5 وقت کے نمازی ہیں جناب، 5 وقت کے نمازی ہیں. تو کون سا بڑا تیر مار لیا جناب؟ یہ آپ کو جو اسلام کا اپوائنٹمنٹ لیٹر ملا تھا اس میں تو صاف لکھا ہے کہ نماز تو آپ نے پڑھ دی. تو اگر آپ نماز پڑھ لیں تو کوئی احسان تو نہیں کر رہے جس کا اس طرح سے تذکرہ ہو رہا ہے کہ یہ نمازی ہیں جناب، نمازی. دراصل ہمیں اپنی عبادات پر بڑا غرور ہو گیا ہے، تکبر آ گیا ہے. ہم دوسروں کو حقیر سمجھنے لگے ہیں، کمتر سمجھنے لگے ہیں. حجاب والے جو ہیں انہیں بے حجاب خواتین اچھی نہیں لگتی، حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ حجاب والیاں ان کو اپنے سے قریب کریں اور بے حجاب خواتین کو چاہیے کہ وہ جاننے کی کوشش کریں کہ انہوں نے حجاب کیوں پہن رکھا ہے. داڑھی والوں سے بے داڑھی والے دور ہو گئے ہیں. داڑھی والے سمجھتے ہیں کہ یہ جو جتنے کلین شیو ہے یہ صحیح نہیں ہے، یہ حرام کام کر رہے ہیں. یہ سوچنے کے بجائے اپنے اخلاق، اپنے کردار اور اپنے عمل سے ان کے اتنے قریب ہو جائیں کہ یہ فرق محسوس نہ کریں اور پھر معاملات خود بخود جو الجھے ہوئے ہیں وہ سلجھتے چلے جائیں گے. انسان ناظرین کرام کثرت عبادت کے باوجود اپنے نامہ اعمال کو نیکیوں سے خالی تصور کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ کبر اور ریاکاری کبھی دل میں جگہ نہیں بنا پائیں گی. عبادات کے معاملے میں ہونا یہ چاہیے کہ ہمیشہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھیں اور نہ صرف دیکھیں بلکہ دیکھنے کے بعد ان سے آگے بڑھ جانے کی جستجو بھی رکھیں. اور اسی طرح اللہ عز و جل کے حکم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی سنت پر عمل کی سعادت بھی اسے حاصل ہو جائے گی. وہ گناہ کر کے توبہ میں کبھی دیر نہیں کرے گا اور نہ ہی خود کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قہر اور غضب سے آزاد تصور کرے گا، بلکہ جب بھی کوئی خطا سرزد ہوگی خوف خدا عز و جل سے لرزتا ہوا فوراً توبہ اور استغفار کی جانب مائل ہو جائے گا، فوراً دیر نہیں کرے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والے کی عزت میں اضافہ فرماتا ہے، معاف کرنے والے کی عزت، اور جو عاجزی اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ اسے
بلندی عطا فرماتا ہے. کسی شاعر نے خوب کہا ہے کہ عاجزی اختیار کرو تم ستارے کی مانند ہو جاؤ گے، جو بظاہر پانی کی سطحوں پر نظر آتا ہے حالانکہ بلند ہوتا ہے. اور دھوئیں کی طرح نہ بن جاؤ کہ جو خود تو جا کے طبقات پر بلند ہوتا ہے مگر اس حال میں کہ ذلیل ہوتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی کا فرمان عالی شان ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون. تو ان نمازیوں کی خرابی ہے کہ جو اپنی نماز سے بھولے بیٹھے ہیں، وہ جو دکھاوا کرتے ہیں. سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ مجھے تم پر سب سے زیادہ خوف شرک اصغر کا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ شرک اصغر کیا ہے؟ فرمایا دکھاوے کے لیے عمل کرنا. بروز قیامت جب اللہ تعالیٰ بندوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دے گا تو ارشاد فرمائے گا ان لوگوں کی طرف جاؤ جن کے لیے تم دنیا میں عمل کیا کرتے تھے، وہ ان لوگوں کی طرف جاؤ، دیکھو کیا ان کے پاس تمہیں کوئی اجر ملتا ہے. عاجزی کی علامت یہ ہے کہ جب کسی شخص کی ذات میں کسی عیب کی نشاندہی کی جائے یا کسی طرح اسے ناقص ثابت کیا جائے تو بالکل غصے میں نہ آئے، کبھی نہ آئے. حتیٰ کہ اگر کوئی کبائر کی تہمت لگا کر یعنی گناہگار بنا کر اسے کبیرہ گناہوں کی اس پر تہمت لگا دے، الزام لگا دے اور اس کی مذمت کرے تب بھی وہ ناراض نہ ہو، بلکہ عاجزی، انکساری، تواضع اور مسکراہٹ کے ساتھ ان تمام باتوں کو خندہ پیشانی سے صبر کے ساتھ ضبط کے ساتھ برداشت کریں. دیکھیے عاجزی فقط زبان سے چند رٹے رٹائے الفاظ ادا کرنے یا دوسروں کو مروب و متاثر کرنے کی غرض سے ریاکارانہ طور پر تھوڑے سے افعال اختیار کر لینے کا نام نہیں ہے، بلکہ قلبی لحاظ سے خود کو حقیر و کمتر سمجھنے کا نام ہے. خود کو حقیر سمجھیے، کمتر سمجھیے، بہت جھکا ہوا سمجھیے، بہت عاجز سمجھیے. اللہ آپ کو اٹھا دے گا، بلند مقامات پر لے جائے گا. آج تک کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ زندگی رہی تو کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی. پروگرام پیش کرتے ہوئے کوئی غلطی، کوئی سہو تو اپنے رب کے حضور معافی کا خواستگار اور توبہ کا طلبگار ہوں، یا میری کسی بات سے آپ کو تکلیف پہنچی ہو آپ سے معافی چاہتا ہوں. انشاءاللہ کل اسی چینل پر آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.